الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے نہایت ہی محترم سامعین گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں بخاری شریف کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں ہے، عن ابن عمر قال كنا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بأبی بکر احدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نفاضل بینہم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے تھے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے، ان کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ کر ہم یہ سمجھتے تھے کہ سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تینوں حضرات سن رسیدہ تھے۔ اہم امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہی سے مشورہ فرماتے تھے، اگرچہ ان تین حضرات کے بعد وہ بلا شبہ امت میں سب سے افضل ہیں اور بعض خصوصیات میں بہت اعلیٰ و بالا ہیں۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان شخصیات کے بارے میں ہے۔ طبقات اور صفات کے لحاظ سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں جو درجات و مراتب کا فرق ہے، اس سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعرض نہیں کیا۔ مثلاً عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر اور اصحاب بیت رضوان، سابقین اولین من المہاجرین والانصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان میں ان کے فضائل کی نفی نہیں ہے، انہوں نے جو فرمایا اس کا تعلق اس خاص فضیلت سے ہے جو ان تین بزرگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حاصل تھی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔